السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی بعض چیزیں، بلکہ یوں سمجھیں بہت ساری باتیں جو مسجد نبوی میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی، لیکن ہمیں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ غیر مقلدین اکثر یہی بات عام طور پر ہمارے علاقے میں خصوصاً پاکستان میں لوگوں سے کہا کرتے ہیں کہ بھائی حرمین کے اندر جو نا وہ ہمارا مسلک چلتا ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہم ہی ہیں وہاں، ہم اہل الحدیث ہیں وہاں، یعنی اس طرح کے دھوکے دے کر لوگوں کو اپنی باتوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں گمراہ کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو مسجد نبوی میں ہم نے دیکھیں، اور وہ چیزیں تھیں جو غیر مقلدین میں نہیں ہیں، اور وہ غیر مقلدین کی چیزیں ہیں جو وہاں تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈے ہوئے بھی نہیں ملتی۔ ایک بات یہ کہ جب نماز کھڑی ہو، یعنی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوتی ہے، صفیں لگتی ہیں، تو بڑی آسانی سے بندہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ غیر مقلدین والا پاؤں سے پاؤں ملانا اور ایک دوسرے کو پاؤں تلے روندنا، دھکم پیل، ایسی چیز بالکل ہی نہیں ملتی۔ ایک جگہ نہیں، جہاں بھی آپ جا کر نماز پڑھیں گے تو بالکل سکون سے، آرام سے، یعنی صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کوئی جو نا وہ ٹانگیں چوڑی کر کے پھیلا کر ایک دوسرے کو دھکیلنا اور یعنی ملا کر، پاؤں ملا کر سختی اختیار کرنا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز یعنی چل رہی ہوتی ہے، دوران نماز پیچھے سے ہمارے علاقے میں غیر مقلدین آتے ہیں، بڑے زور سے السلام علیکم السلام علیکم، یعنی بار بار جتنے بندے آ رہے ہوتے ہیں وہ سارے سلام کرتے رہتے ہیں، اور نماز کے اندر جو ہے نا توجہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ ایک جگہ نہیں، آپ جہاں بھی نماز جا کر مسجد نبوی میں پڑھیں، آپ کو ایسا ماحول بالکل نہیں ملتا۔ تو یہ بھی چیز غیر مقلدین والی یہاں نہیں ملتی۔ تیسری بات، جمعہ کی 2 اذانیں ہیں۔ جمعہ یعنی جمعۃ المبارک کی 2 اذانیں ہیں، جو غیر مقلدین بعض اوقات اس کو بدعت بھی کہتے ہیں، اور بلکہ اس کو شیخ محمد رحمانی نے کہا یہ کہ حرمین کے غیر شرعی اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ وہ یعنی غیر مقلدین ایک اذان دے کر اپنا کام چلاتے ہیں، وہ ایک اذان والا ماحول بھی یہاں تلاش کیے ہوئے نہیں ملتا۔ یہاں باقاعدہ پہلے اذان دی جاتی ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد اس دوران لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد امام جب ممبر پر آتا ہے اور سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کے بعد دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ جمعہ کی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ اور چوتھی بات کیا؟ چوتھی بات یہ کہ جمعہ کے خطبے میں ائمہ حرمین خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ غیر مقلدین نہیں کیا کرتے، اکثر نہیں کرتے۔ ہمارے علاقے میں تو بالکل ہی نہیں کرتے، اس کو ضروری سمجھتے نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی چیز غیر مقلدین کی یہاں نہیں پائی جاتی۔ یہاں باقاعدہ خلفائے راشدین کا خطبہ کے اندر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ پانچویں بات یہ کہ یہاں نماز جنازہ سرن پڑھی جاتی ہے، آہستہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ غیر مقلد ہمارے علاقے میں بڑے زور و شور سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ چھٹی بات یہ کہ نماز جنازہ یہاں مختصر پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، بہت ساری دعائیں ملا کر بڑے زور سے بہت زیادہ طول دیتے ہیں، نماز کو طویل نماز کو کرتے ہیں تاکہ لوگ دھوکہ لو۔ ان کو کہتے ہیں دیکھیں بھائی وہ حنفی لوگ تو بہت چھوٹی نماز پڑھتے ہیں، ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں میت کو بخشوانے کے لیے، تو بیچارے لوگ اس دھوکے میں بھی بعد آ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ ماحول نہیں، بالکل مختصر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، مختصر نماز جنازہ۔ اور ساتویں بات یہاں جو قرات سے پہلے، یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے غیر مقلدین جہراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں،
جو یہاں کے ائمہ بالکل نہیں پڑھتے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے ہیں، یہ بھی غیر مقلدین کی چیز یہاں نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اور آٹھویں بات یہ کہ یہاں قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں، مثال کے طور پر یہاں اگر امام نے پہلی رکعت میں سورۃ الفیل پڑھی ہے تو اب لازمی ہے وہ دوسری رکعت میں سورۃ الفیل کے بعد والی کی کوئی سورت پڑھے گا، سورۃ قریش پڑھے یا سورۃ الماعون پڑھے، یعنی نیچے سے پھر پڑھے گا، یعنی ترتیب سے پڑھے گا، جبکہ غیر مقلد اس ترتیب کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کی یہ بات بھی یہاں ڈھونڈے ہوئے نہیں ملتی۔ اور نویں بات یہ کہ غیر مقلد ہمارے علاقے میں جس طرح باقی نمازیں جلدی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اول وقت میں پڑھتے ہیں، اسی طرح وہ عشاء کی نماز بہت لیٹ سے دیر سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا افضل ہے۔ یہاں یعنی مسجد نبوی میں مغرب کے بعد عشاء نماز کو جلدی پڑھتے ہیں، صرف 1.5 گھنٹے کا درمیان وقفہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ چند چیزیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو بآسانی آپ سمجھ سکیں گے کہ غیر مقلدین کی چیزیں یہاں نہیں پائی جاتی، اور صرف وہ آمین بالجہر اور رفع الیدین کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری ویڈیو کا یہ مقصد ہے کہ یہاں کے لوگ اور ہیں، ہمارے علاقے کے غیر مقلدین اور ہیں۔ یہاں کے لوگ مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور وہاں وہ غیر مقلد ہیں جو اپنے ذہن کی تحقیق کرتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، یہ نفس کے مقلد ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔